کوم بھاجن کیا سین ہے بھائی؟ چکر یہ ہے کہ ایک ہفتے کی سمجھ لیں کہ ہم نے رخصت لے لی تھی اور چہرہ نہیں دکھا سکے. ایک مختصر ویڈیو آپ کے لیے بنائی تھی، وہ بھی اپلوڈ نہیں کر سکے بلکہ دو. تو خیر چلے، جاتی باتوں کو کون پیٹتا پھرے. آج کی بات کرتے ہیں. چکر یہ ہے کہ آج اپنے یار یہ جو یاجوج ماجوج نہیں ہے، کیا نام ہے ان کا دونوں کا، وہ یار یہ دونوں کو جن کو اٹھایا ہوا بھی ہے، ان کی چنگی کوٹ شوٹ لگائی تھی ایجنسیوں نے، عمر چیمہ اور دوسرا اعزاز سید. یار یہ بڑے کلاس کے نا ویسے جرنلسٹ ہیں، اور بڑی زبردست ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ لگتا ہے انہیں کے بارے میں وہ گانا بنا ہے، تو پھر دیے غیرہ نال سن پکیاں رپورٹاں نے. تو خیر یہ تو مذاق کی بات تھی. آج انہوں نے بڑا تابڑ پروگرام کیا اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے معروضی حالات کے اوپر دلچسپ بات کی ہے، اور وہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ ٹاک شاک پروگرام یہ دونوں صحافی کر بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ واقعی ہر حال میں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور مزہ آتا ہے اس کو. جب آدمی دیکھتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. اور بھائی ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے نو کے سامنے، لیکن بہرحال ان کی کہی ہوئی بات کے اوپر تبصرہ کرنا ہمارا حق ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اعزاز سید بھائی بھی اور عمر چیمہ صاحب بھی اس حوالے سے ہمیں اتنی اسپیس تو دیں گے، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے ریلیکسڈ رہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے کہ اگر کسی آدمی کا رائٹ آف اوپینین ہے تو وہ ہونا چاہیے. پروگرام آپ دیکھیں، اس کے بعد اگر میری ویڈیو یہاں سے مزید آگے دیکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا. لیکن خیر، آج انہوں نے یہ جو خواتین حقوق مارچ تھا اس کے حوالے سے بات کی کہ کیسے وہاں پہ خواتین نے مارچ نکالا، اور کیسے ایک خاص پارٹی کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ وہ حیا ڈے کے حوالے سے، یعنی مذہب کے نام پہ دھوکے بازی کر کے اس کو ہائی جیک کرنا چاہ رہی ہے اور لوگوں کو ڈرا رہی ہے، اور ان لوگوں نے خودکشی کیا ہے. میں ڈائریکٹ نام لے لیتا ہوں. جماعت اسلامی کی بات انہوں نے کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اعتراض کرنا ہر انسان کا حق ہے، اور اعتراض کا جواب دینا بھی ہر انسان کا حق ہے. لیکن اگر عمر چیمہ اور اعزاز سید کے لیول کا، ان کے کیلیبر کا صحافی وہ جرنلسٹ جو رپورٹر سے اوپر آیا ہو، تو وہ لوگ اگر یہ کہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جماعت اسلامی نے خواتین کے حقوق کے لیے کیا کچھ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. لیکن اٹس اے بٹ ہارڈ ٹو بلیو وہ صحافی پاکستان کے کہ جنہیں یہ پتا ہو کہ دو ایک کمرے کے اندر دو لوگوں کی آپس میں کیا بات ہوئی جو کہ ان دونوں کے ہی درمیان تھی، اور اس میں کوئی تیسرا شریک نہیں تھا. وہ ان کو وہ خبر بھی مل جاتی ہو جو یعنی کہ آلموسٹ امپاسبل ٹو گیٹ ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ انہیں یہ نہیں علم کہ جماعت اسلامی نے خواتین کے حقوق کے لیے کیا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کچھ کہنا باقی کہاں رہتا ہے. چکر یہ بھائی کہ شاید آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن جس جماعت اسلامی کے بارے میں آپ نے بات کی کہ انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے کیا کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جن حقوق کی ڈیمانڈ خواتین کرتی ہیں وہ ان کا حق ہے. وہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگ رہی. مثال کے طور پہ وومنز رائٹس کے مارچ میں اگر خواتین کہتی ہیں وراثت میں ان کا حق ہونا چاہیے، امپلائمنٹ میں ان کا حق ہونا چاہیے، تعلیمی اداروں میں انہیں جانا چاہیے، ان کی امپلائیبلٹی انکریز ہونی چاہیے ہے، ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا ہے معاشرے کے اندر، جو سوسائٹل پریشرز ان کے اوپر بنا لیے جاتے ہیں، کوئی ورکنگ وومن ہو تو ہمارا معاشرہ اس کو ایک بڑے عجیب نظر سے دیکھتا ہے، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسی وومنز مارچ کے اندر جو تھوڑے ہتھی سے اکھڑے ہوئے نعرے لگتے ہیں، میں چاہوں گا کہ عمر چیمہ صاحب اور اعزاز سید صاحب صرف ان خواتین کے نعروں سے یکجہتی کے لیے اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو، ان سب کو وہی پوسٹرز، وہ جو کیا میں اب نام لوں، وہ پکڑا دیں. آپ کو پتہ ہی ہے اس میں کیا کروں. ہاں البتہ ایک بات انہوں نے بڑی ہی عجیب و غریب کی، جس پہ میں چاہوں گا کہ اگر میری بات ان تک پہنچے تو اس کی کلیریفیکیشن ضرور کرے. انہوں نے کہا کہ یہ عورت کا حق ہے کہ کون اسے ہاتھ لگائے گا اور کون نہیں، وہ کس کے ساتھ ہونا چاہتی ہے یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گی اور کوئی نہیں. اعزاز سید صاحب میرا خیال ہے کہ آپ خود ہی ان الفاظ پہ، اس جملے پہ غور کر لیں، کیونکہ جو خواتین یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے نا کہ کون ان کے ساتھ سوئے گا اور کون انہیں ہاتھ لگائے گا اور کون نہیں لگائے گا، وہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن وہ کوئی اتنا اچھا لفظ ہے نہیں. اور فیکچولی اسپیکنگ وہ
دنیا کے کسی بھی علاقے میں، چاہے وہ یو ایس کینیڈا بھی ہو یا یورپ کا بالکل مادر پدر آزاد معاشرہ بھی ہو، اس کے اندر بھی کوئی خاتون بھی یہ نہیں کہے گی کہ بھئی ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ہاں وہ یہ ضرور کہے گی کہ بھئی میں ریلیشن شپ کس سے بلڈ کروں گی. ریلیشن شپ بلڈ کرنا ایک الگ بات ہے، اور یہ کہنا کہ کوئی عورت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو کون سا مرد ہاتھ لگائے گا یا وہ کس کے ساتھ سوئے گی، یہ دے آر بیسیکلی پولز اپارٹ. یہ جو دونوں باتیں ہیں نا، ان میں بہت زیادہ تضاد ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ خود ہی اس کی کلیریفیکیشن کر دیں تو بہتر ہوگا. ہاں جماعت اسلامی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. جماعت اسلامی کے جو لیڈر صاحب ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے تو یہ واشگاف الفاظ میں اپنی موومنٹ کا یہ حصہ بنایا کہ خواتین کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ قانون ہونا چاہیے کہ جو وراثت میں حصہ نہیں دے گا وہ انتخاب لڑ ہی نہیں سکتا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہو گئی کہ ابھی 4-6-8 مہینے پہلے یہ جو کراچی کے نعیم الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے 50,000 بچیوں کو، صرف خواتین کو امپاور کرنے کے لیے فری آئی ٹی اسکلز کا کیمپ کرایا ہے، کورس کرایا ہے. وہ آغاز ہو گیا. ان میں مختلف بیچز کے اندر بچیاں جا رہی ہیں اپنے مقامی سینٹرز کے اندر اور تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اپنے آپ کو اپ اسکل کر رہی ہیں تاکہ اپنا باعزت روزگار وہ تلاش کر سکیں، کما سکیں. دوسری بات ہو گئی، اسی پروگرام کی انوگریشن تقریب کے اندر نعیم الرحمان صاحب نے ہی یہ کہا کہ میں اپنی بچیوں کو عزت والی ٹرانسپورٹ دوں گا. ہماری بچیاں کیا دھکے کھانے کے لیے ہیں؟ تیسری بات ہو گئی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اعجاز سید صاحب، آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے، چلے پنجاب سندھ اور اس کو تو چھوڑ دیں فی الحال، مجھے صرف یہ بتا دیں خیبر کے پچھلے 20 سالوں کے اندر کس جماعت کے عہد اقتدار میں وہاں پر خواتین کے لیے یونیورسٹیاں بنی، خواتین کے لیے کالجز بنے اسپیسیفکلی خواتین کے لیے، اور کس جماعت کے عہد اقتدار میں خیبر کے صوبے کے اندر بچیوں کے لیے آپ کو پتہ ہے جو مفت تعلیم کا بل لایا گیا تھا ایم ایم اے کے دور میں، وہ پہلے خواتین کے لیے مفت تعلیم کا بل تھا کہ بچیوں کو مفت تعلیم دی جائے گی. یہ آپ خود ہی چیک کر کے ہمیں بتا دیں. اگلا پروگرام آپ کریں گے، آپ ریسورسفل آدمی، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم بتائیں گے تو پھر آپ کہیں گے یار آپ تو بایسڈ ہو رہے ہو، آپ کی تو وہ کٹ ملا داڑھی بھی ہے تو اس چکر میں. تو اعزاز بھائی یہ جو دعویٰ کرنا ہے نا یہ بہت آسان ہوتا ہے. وہ انگریزی کی سینگ ہے نا کہ ایدر say what you back اور back what you say. تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اگلا پروگرام آپ کریں اور بتائیں. آپ ہمارے منہ پہ مار دیں فیکٹس، آپ کہیں کہ دیکھ لو بھائی یہ تو کوئی یونیورسٹی ایم ایم اے نے نہیں بنائی خواتین کے لیے جس میں صرف خواتین پڑھیں گی، کوئی کالج ایم ایم اے نے نہیں بنایا، اور ایم ایم اے کے اندر بھی جماعت اسلامی کے پاس وزارت تعلیم تھی اور سینئر وزارت تھی صوبے کی وزارت، تو اس کے زیر نگران یہ ادارے بنے. یہ اس کا جواب تو آپ خود دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات کہنا جو ہے نا، اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات شاید دوسری تیسری بار، کہ یہ دعویٰ کرنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہے کہ بھائی جماعت اسلامی نے کیا کیا. بھائی جماعت اسلامی آپ کھول کے پڑھیں کتابیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو بھائی پھر تو کسی نے بھی نہیں پڑھا ہوا، کسی نے دیکھا ہوا نہیں ہے. جماعت اسلامی کی ایک تاریخ ہے پاکستان کے اندر، خواتین کے تعلیمی میدان کے اندر، خواتین کی سیاسی جد و جہد کے اندر. مجھے بتائیں بلوچستان کی تاریخ کا پہلا وومن مارچ کس پاکستان کے سیاسی لیڈر نے کرایا ہے؟ بلوچستان کی پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد سے، خود مختار ہونے کے بعد سے 72-75 سالہ تاریخ میں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بلوچستان کے اندر خواتین نے مارچ کیا. وہ پہلا خواتین کا مارچ مولانا ہدایت الرحمان نے کرایا، جو کون نہیں جانتا کہ جماعت اسلامی کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے خواتین کے لیے کیا کیا ہے؟ ذرا 2+2 4 ہی رکھا کریں سر. یہ 2+2 6 8 9 نہ کیا کریں. سلپ آف ٹنگ نہیں تھا یہ. اگر آپ یہ کہ مجھے کہیں گے کہ جی سلپ آف ٹنگ ہو گیا، سلپ آف ٹنگ ایک پوائنٹ کے اوپر تو ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ایک پراپر ایجنڈے کے اوپر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتا. ایجنڈے سے مراد میری یہی ہے کہ آپ نے بھئی ایک ہی اینگل سے اپنی معلومات حاصل کی ہے نا، دوسرے اینگل کو آپ نے کھنگالنے کی، ڈھونڈنے کی، کھولنے کی، کھروچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. آپ دیکھتے، آپ جانتے، 2-4 کسی یار آپ پنڈی کے کسی پریس کلب میں فون کر لیتے، وہاں پہ لوگوں سے پوچھ لیتے. بڑے بڑے صحافی ہوئے ہیں پنڈی سے، بڑے بڑے صحافی لاہور سے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں آج کل بڑے بڑے نام موجود ہیں.
یہ جو اوریا کذاب ہے اسی سے پوچھ لیتے یار، یہ تو سمجھ رہے نا، دعا تریا مکس آپ کا فرینڈ ہی ہے، پھر کیا ہے. تو یہ بات آپ کو کرنی، اگین آئی وڈ سے کہ آپ وہ بات کریں کہ جس کو آپ فیکچولی بیک کر سکیں. ہاں خواتین کا مارچ ہونا چاہیے بھائی، بالکل ہونا چاہیے، کون کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے. خواتین کو حقوق ملنے چاہیے، بالکل ملنے چاہیے. ہم تو خود اس کے خواہ بھائی، میری اپنی پوری میری فیملی کی آدھی خواتین جو ہے وہ ورکنگ وومن رہی ہیں. کوئی ٹیچنگ کرتی تھیں، کوئی مطلب کہیں بینک میں جاب کرتی تھیں، کوئی کہیں پڑھاتی تھیں، کچھ کرتی تھیں. یہ ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کیا جاب کریں. اور خواتین یہ بھی مطلب خواتین کا ہی پریروگیٹو ہونا چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ کریں. یہ کسی موومنٹ کا پریروگیٹو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ یار میرا خیال ہے کہ ہماری خواتین کو فلانی جاب کرنی چاہیے اور ساری خواتین اٹھ کے ادھر چلی جائے. بہت زیادہ بات اس موضوع کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن میں اس چیز کو اس لیے نہیں کوریدنا چاہتا کیونکہ یہ بہت زیادہ جس کو کہیں کہ اپرچونٹیز کا ایشو ہے، اور ایک ریئل ایشو ہے. معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ خواتین کو فیئرلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا، اور اس میں مطلب معاشرہ ہی ایسا. بھائی کیا کر سکتے ہیں ہم، جو کر سکتے ہیں وہ تو ضرور کریں گے. لیکن ذات سے صاحب آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ جب آپ بات کیا کریں تو اپنی تحقیق کم از کم پوری کر لیا کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ایک مایہ ناز صحافی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے کی، لکھنے کی، تھوڑی سی اپنی تحقیق کرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.